الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج جو ہے ہم نزہۃ القاری صحیح شرح بخاری کا درس سماعت فرمائیں گے۔ اس کا صفحہ نمبر 238 سے 245 تک انشاءاللہ تعالی اس لیکچر میں ہم لوگ کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں ہم لوگوں نے حدیث ہیرا کا جو ہے ترجمہ دیکھا تھا، اور شرح بھی جو ہے کچھ ایک پوائنٹ میں نے رویا کی تحقیق بیان کی تھی، لیکن آج جو ہے ربط قائم کرنے کے لیے تاکہ پرانی چیزیں ریکلیکٹ ہو جائے، میں اسی سے شروع کرتا ہوں تاکہ سمجھنے میں انشاءاللہ تعالی آسانی ہوگی۔ نمبر 1، رویا کی تحقیق۔ رویا کے معنی خواب ہے، یہاں پر الصالحہ ہے، کتاب التعبیر میں الصادقہ ہے۔ رویا صادقہ یا صالحہ یعنی سچے یا اچھے خواب، وہ ہے جو انتشار اور شیطان کے دخل سے پاک ہو، یا جو خود اپنی تعبیر ہو۔ یعنی اس سے ہمیں پتہ چلا کہ کچھ خواب شیطانی بھی ہوتے ہیں اور کچھ خواب رحمانی بھی ہوتے ہیں۔ ہر رویا صادقہ انبیاء کرام کے حق میں صالحہ ہے، مگر دیگر لوگوں کے اعتبار سے صادقہ کبھی صالحہ ہوتے ہیں کبھی نہیں۔ رویا کا اطلاق کبھی مجازن ہوتا ہے، آنکھ سے دیکھنے پر بھی آتا ہے، جیسا کہ آیہ کریمہ میں ہے، ہم نے تم کو جو جلوہ دکھایا اسے لوگوں کے لیے امتحان بنا دیا۔ اس کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا یہ آنکھ سے دیکھنا تھا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج دکھایا گیا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ام المومنین نے فی النوم کا اضافہ کیا تاکہ یہ متعین ہو جائے کہ یہاں مراد خواب ہی ہے۔ تشریح نمبر 2، انبیاء کے خواب بھی وحی ہوتے ہیں۔ من الوحی کی قید اس لیے لگائی کہ معلوم ہو جائے کہ خواب بھی وحی کے اقسام میں سے ہے، یعنی خواب سے بھی وحی نازل ہوتی ہے انبیاء علیہ السلام پر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا انبیاء کرام کے خواب بھی وحی ہے، انبیاء کرام کے خواب بھی وحی ہے۔ وہ دلائل نبوت جو وحی سے قبل ظاہر ہوئے، جیسے دھوپ میں ابر کا سایہ کرنا، درخت کا سائے کا، آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھک جانا، بحیرہ راہب کا واقعہ، شجر اور حجر کا سلام کرنا، غیبی آوازیں سننا، روشنی دیکھنا، یہ تمام چیز اس میں داخل نہیں۔ نمبر 3، مقدمات وحی کی حکمت۔ سچے خواب دیکھنا، غیبی آواز سننا، روشنی دیکھنا، قوائے بشری کو غیبی باتوں سے معلوم کرنا اور ان کے تحمل کی تمرین کے لیے تھا، یعنی ان کی پریکٹس کے لیے ریہرسل، ایک ریہرسل اس کو کہا جائے، تمرین کا مطلب ریہرسل بھی ہوتا ہے، ایک ریہرسل کے لیے تھا کہ جب اچانک فرشتہ آ جائے تو قوائے بشری جواب نہ دے جائے۔ ٹھیک ہے۔ ظہور نبوت کی ابتدا، یہ نمبر 4، ان رویا صادقہ کی مدت 6 ماہ تھی۔ جب یہ طے ہے کہ سورہ اقرا کا نزول رمضان میں ہوا تو معلوم ہوا کہ رویا صالحہ کی ابتدا ربیع الاول شریف سے ہوئی۔ اس طرح ربیع الاول شریف کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذات پاک سے 4 خصوصیات وابستہ ہوئی۔ نمبر 1 ولادت، نمبر 2 وصال، نمبر 3 تکمیل ہجرت، نمبر 4 ظہور نبوت۔ یہ 4 چیز کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ربیع الاول میں جو ہے نسبت ہے۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 5 ہیرا میں خلوت کی ابتدا۔ خلوت کرنا یعنی سیکلوژن کرنا،
یعنی اپنے آپ کو دنیا سے کنارہ کش کر کے ایک اکیلی جگہ پر، ایک شانت الگ جگہ پر جا کر کے جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اس کو کہتے ہیں خلوت کرنا۔ ثم ترتیب کے ثم جو ہے لفظ ثم یہ ترتیب کے ساتھ تاخیر پر بھی دلالت کرتا ہے۔ اس سے متفاد متفاد ہوتا ہے کہ بذریعہ خواب وحی کی آمد کے کچھ بعد حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک میں اس مخصوص خلوت نشینی کی محبت پیدا ہوئی۔ حبب الیہ الخلاء، اس بات پر قرینہ ہے کہ اس کا القاء بذریعہ وحی ہی ہوا، اس لیے اس سے ثابت ہوا کہ اہل و عیال سے الگ تھلگ رہ کر پہاڑ کی غار یا کسی بھی جنگل یا کسی بھی جگہ خلوت نشینی سنت ہے۔ خلوت نشینی کو سادھو پن، جوگی پن کہنا سنت پر طنز کرنا ہے۔ یعنی یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ جو خلوت نشینی کرنے کا خیال جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آیا، یہ بھی ایک وحی تھی، یہ بذریعہ وحی سرکار کو جو ہے پیش کیا گیا، خواب میں بتایا گیا کہ وہ خلوت نشینی کو اختیار کرے۔ تو اس خواب کے بعد سرکار کو خلوت نشینی سے محبت ہوئی، خلوت گزینی کا خیال آیا، اور انہوں نے غار حرا میں جا کر کے خلوت اختیار کی۔ تشریح نمبر 6، لفظ حرا کی تحقیق۔ حرا جو غار حرا میں جو لفظ ہے نا حرا، اس کی بات کر رہے ہیں۔ حرا ہا کے زبر کے ساتھ بھی ہے اور زیر کے ساتھ بھی، یعنی حرا یا حرا۔ حرا بغیر حمزہ کے اور حرا حمزہ کے ساتھ بھی ہے۔ یہ منصرف بھی ہے، جبکہ اس کی تعویل کی جائے اس میں مکان کے ساتھ تو مذکر ہوگا، سوائے علمیت کے اسباب منع صرف میں سے کوئی اور سبب نہ ہوگا، اور غیر منصرف بھی جبکہ اس کی تعویل یوں ہو اسم بقعہ، تو اب مؤنث معنوی ہوگا اور علم ہے ہی۔ یہ جو باتیں ہیں نا، یہ عربک گرامر کی باتیں ہیں، تو اس کی تحقیق میں ہم لوگ نہیں جائیں گے، صرف اور نحو کی باتیں ہیں، اس کے اندر ہم کلام نہیں کریں گے۔ آپ اس کو بس ایک کمپلیشن کے لیے اس کو سماعت کریں۔ حیرہ ہا کے زیر اور حمزہ کے ساتھ روایت ہے۔ دوسری اصیلی کی روایت حرا ہا کے زبر اور بغیر حمزہ کے ہے۔ دوسری اصیلی کی روایت حرا ہا کے زبر اور بغیر حمزہ کے ہے۔ تشریح نمبر 7، حرا کی مقدار اور جگہ۔ یہاں پہ غار حرا کے ڈائمینشنز اور جغرافی کے بارے میں ہم لوگ اسٹڈی کریں گے۔ تشریح نمبر 7، حرا جو ہے مکہ المعظمہ سے شمال و مشرق میں مینا جاتے ہوئے بائیں جانب ایک پہاڑ ہے، جس کو اب جبل نور کہتے ہیں۔ اس میں 3 چٹانیں اس طرح مل گئی ہے کہ ایک چھوٹا سا حجرہ بن گیا ہے۔ 2 آدمی تنگی کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ بھی دشوار گزر، سکڑ کے آدمی پہنچتا ہے۔ اس کی لمبائی 4 ہاتھ اور چوڑائی کہیں 1/4 ہاتھ اور کہیں پر اس سے بھی زیادہ کم ہے، یعنی بہت زیادہ نیرو ہے، جگہ بہت کم ہے۔ نمبر 8، حرا میں خلوت کی حکمت۔ یہاں خلوت گزینی میں 2 حکمت تھی، ایک تو یہ کہ یہاں سے کعبہ مقدسہ صاف نظر آتا ہے، کعبہ کو صاف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اس طرح 3 عبادتیں جمع ہو گئی، خلوت، عبادت اور کعبہ کی زیارت۔ دوسرا یہ کہ دیوان صالحین اس غار میں ہمیشہ سے قائم ہوتے چلے آ رہے ہیں، جس میں امور عالم طے ہوتے تھے۔ بعثت نبوی سے پہلے فرشتوں کا دیوان قائم ہوتا تھا، بعثت کے بعد دیوان اولیاء اس میں قائم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عبد المطلب نے اس میں خلوت گزینی کی تھی۔ ان کی اس خلوت گزینی کی وجہ سے قریش غار حرا کو بابرکت جانتے تھے۔ واقعہ فیل کے وقت بھی عبد المطلب نے اس میں ابرہہ سے نجات کے لیے دعا کی تھی، اس لیے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کو اختیار فرمایا۔ یہ
پہلی خلوت گزینی نہیں تھی بلکہ عادت کریمہ تھی کہ ہر سال رمضان المبارک میں ایک ماہ اس میں اعتکاف فرماتے تھے، جیسا کہ مرقات میں ہے۔ نمبر 9، تحنث کے معنی۔ یتحنث تفعل سے مضارع ہے، اس کا مادہ حنث ہے، اس کے معنی گناہ کے ہے، اس کا معنی جو ہے گناہ کے ہے۔ باب تفعل کی خاصیت تجنب ہے، یعنی فاعل کا مادے سے پہلو بچانا۔ اس طرح تحنث کے معنی گناہ سے بچنے کے ہوئے۔ عبادت گناہ سے بچنے کا سبب ہے، اس لیے اطلاق سبب علی المسبب کے علاقے سے مجازن عبادت کے معنی میں ہو گیا، یعنی تحنث کا معنی جو ہے وہ گناہ سے بچنے کا ہو گیا۔ یا پھر اصل میں یہ یتحنفو شاہ کے بجائے فا کے ساتھ تھا، خلاف قاعدہ فا کو شاہ سے بدل دیا، جیسا جدفا اصل میں جدفا تھا۔ تحنف کے معنی ہوئے دین حنفیہ، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرنا۔ تحنث بمعنی تعبد عرب میں رائج تھا۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اشیاء کنت اتحنث، کچھ کام میں عبادت کے طور پر کرتا ہوں۔ اشیاء کنت اتحنث یعنی کچھ کام میں عبادت کے طور پر کرتا تھا۔ یہ ازدیاد میں سے بھی ہے، ارتکاب گناہ کے معنی میں بھی آیا ہے۔ ام المومنین کا ارشاد ہے، میں اپنی نظر نہ ادا کر کے گناہ نہ کروں گی۔ اس وجہ سے یہاں تفسیر کی حاجت پیش آئی۔ تحنث کی یہ تفسیر ام المومنین کی نہیں بلکہ حضرت عروہ یا امام زہری وغیرہ کسی راوی کی طرف سے ہے۔ علامہ طیبی نے فرمایا کہ یہ زہری کی تفسیر ہے، مگر انہوں نے اس پر کوئی نقل نہیں پیش کی۔ تشریح نمبر 10، حرا میں کس شریعت کے مطابق عبادت کرتے تھے؟ نمبر 10، غار حرا میں کس شریعت کے مطابق عبادت کرتے تھے؟ اس بارے میں 8 اقوال ہیں، یعنی 8 قول ہیں۔ نمبر 1، کسی شریعت کے تابع نہ تھے، یہ جمہور کا قول ہے۔ نمبر 2، حضرت آدم۔ نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت۔ نمبر 4، حضرت ابراہیم۔ نمبر 5، حضرت موسیٰ۔ نمبر 6، حضرت عیسیٰ کی۔ نمبر 7، کسی معین شریعت کے تابع نہ تھے بلکہ شرائع سابقہ میں سے جو باتیں پسند آتی ان پر عمل پیرا تھے، اس لیے یہ عبادت انہی میں سے کسی کے مطابق تھی۔ نمبر 8، اس بارے میں توقف کرنا چاہیے، جیسا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو اختیار فرمایا، اس لیے کہ کسی شریعت کی اتباع پر دلیل نہیں، لیکن احناف کا مختار یہ ہے کہ کسی سابقہ شریعت کے پابند نہ تھے۔ کشف صادقہ سے اپنے آپ کے نزدیک جو طریقہ ثابت ہوا اس طرح عبادت فرماتے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس عبادت کو شریعت ابراہیمی یا کسی اور نبی کی شریعت سے مطابقت رہی ہو۔ بحوالہ در مختار، اس لیے کہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل بعثت بھی نبی تھے، کبھی کسی نبی کے امتی نہ رہے، اس لیے کسی نبی کی متابعت کا سوال ہی نہیں۔ مگر دوسری روایت میں یتحنف وارد ہے، یہ اس کی دلیل ہے کہ اس عبادت کو شریعت ابراہیمی سے مطابقت تھی، کیونکہ اس کے معنی ہے طریقہ ابراہیمی کے مطابق عبادت کرنے کے، اور ایک روایت دوسری روایت کی تفسیر ہوتی ہے۔ تشریح نمبر 11، یہ طریقہ بذریعہ وحی القا ہونا۔ یہ عبادت جس طریقے سے بھی کرتے تھے، اس طریقے کی دریافت حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اجتہاد سے کی تھی، یا من جانب اللہ، اس کی
تعلیم دی گئی تھی، دونوں قول ہے، مگر جب آغاز وحی ہو چکا تھا تو ظاہر یہی ہے کہ بذریعہ وحی اس کی تلقین ہوئی تھی، یعنی یہ بھی وحی کے طور پر ہی اس کی تعلیم کی گئی تھی۔ علامہ مجد الدین شیرازی اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ کا فیصلہ یہ ہے کہ بالذکر تھی، یعنی ذکر کے ساتھ تھی، صرف غور و فکر کے ساتھ نہیں تھی۔ اخیر کی تائید ہے حضرت شیخ محدث دہلوی قدس سرہ نے شرح سفر السعادت میں یہ فرمایا کہ ذکر فکر ہے، ذکر فکر سے افضل ہے، ذکر جو ہے وہ فکر سے افضل ہے، مگر اتنی سی دلیل تام نہیں ہوئی، اس کے ساتھ یہ مقدمہ بھی لگانا پڑے گا، اور نبی کی یہ شان نہیں کہ مفضول یعنی فضول چیزوں پر، مفضول پر عمل کرے، لیکن ہر ذی علم یعنی علم رکھنے والا، ہر ذی علم جانتا ہے کہ یہ مقدمہ کلیتاً تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ علاوہ ازیں کبھی جو ہے ضرورت داعی ہوتی ہے تفکر کی، اس وقت تفکر ذکر سے افضل ہوتا ہے، یعنی اس وقت غور و فکر کرنا ذکر سے زیادہ افضل ہوتا ہے۔ بہرحال جس نے بھی ترجیح دی تو اس نے قیاس سے دی، اور یہاں قیاس کو دخل نہیں، روایت ضروری ہے، لیکن کسی بزرگ نے اس کے ثبوت میں کوئی روایت پیش نہیں فرمائی، اور یہ حسن ظن کے جب قول کیا ہے، یعنی اور یہ حسن ظن کا جب قول کیا ہے تو کوئی نہ کوئی دلیل ضرور ہوگی، اور یہ حسن ظن کے جب لیکن کسی بزرگ نے اس کے ثبوت میں کوئی روایت پیش نہیں فرمائی، اور یہ حسن ظن کے جب قول کیا ہے تو کوئی نہ کوئی دلیل ضروری ہوگی۔ سبھی کے ساتھ ہونا چاہیے، کسی ایک بزرگ کے ساتھ مخصوص کیوں؟ اس لیے سبھی قول مساوی درجے میں ہوئے، اس لیے خادم کا مختار یہ ہے کہ یہاں بھی توقف ہی مناسب ہے، واللہ تعالی و رسولہ عالم۔ یعنی یہاں پہ فرمایا کہ عوام کو چاہیے، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم یہاں پر جو ہے سکوت اختیار کریں، اور کس طریقے کی عبادت کی، کتنی عبادت کی، قلبی تھی یا لسانی عبادت تھی یا ارکان کے ساتھ تھی، ان تمام چیزوں میں جو ہے خاموشی اختیار کرے۔ ہمیں بس اتنا پتہ ہے، ہم بس اس پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ سرکار نے غار حرا میں خلوت اختیار کی اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی۔
خلوت کے فوائد نمبر 13، جب آدمی علائی کے دنیا سے الگ ہو کر ایک گوشے میں رہنا اختیار کرتا ہے تو ہزاروں لعینی باتوں سے نجات پا جاتا ہے اور دل ایک طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اب آدمی اگر متوجہ الی اللہ ہے تو یہ کبھی سے کبھی تر ہوگا، اس میں ثبات اور استحکام ہوگا۔ اس تعلق میں جتنی قوت اور استمرار ہوگا اس قدر انوار الہی اور اسرار الہی کا انکشاف ہوگا۔ یعنی جتنا اچھی طریقے سے خلوت کی جائے، جتنے اخلاص کے ساتھ اس کو کیا جائے، اتنے ہی اسرار الہی یعنی راز اور اللہ تعالیٰ کی تجلیات اس شخص پر منکشف ہوگی۔ یہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جا رہا ہے، جس سے تحمل وحی میں آسانی پیدا ہوگی۔ آدمی جب لوگوں سے اختلاط رکھتا ہے تو لا محالہ ہزاروں طرح کے معاملات درپیش ہوتے ہیں، کسی کی محبت، کسی سے عداوت یعنی دشمنی، کسی سے لڑائی، کسی سے کبھی خوش، کبھی کسی سے ناراضگی، کبھی غم تو کبھی فکر، نان و خروش، لباس و سکنا وغیرہ وغیرہ، خصوصاً متعلقین سے روابط اور ان روابط کے اثرات دل پر پڑتے ہیں، جس سے دل کی توجہ بڑھتی ہے، پھر جذبات کی تکمیل کی خواہش اور اس خواہش کے لیے جد و جہد کرنا، اس میں معرکہ آرائیہ ہیجان نفس کے باعث ہو سکتی ہے، اور پھر اس سے جو مفاسد پیدا ہوتا ہے، مفاسد یعنی فساد ڈالنے والی چیزیں مفاسد پیدا ہو سکتی ہے، وہ سب کو معلوم ہے۔ کتنی گناہوں سے آدمی خود بخود خلوت میں جا کر محفوظ ہو جاتا ہے، اسے ہر شخص جانتا ہے، اور گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں کتنے حارج ہے، یہ کسی سے محفوظ نہیں۔ حارج یعنی کتنا حرج ڈالتے ہیں یہ لوگ، کتنی تکلیف اور کتنا دوری پیدا کرتے ہیں، یہ کسی سے مخفی نہیں، یعنی کسی سے چھپا نہیں ہے۔ اس لیے خلوت سے بڑھ کر گناہ سے روکنے والی کوئی چیز نہیں۔ خلاصہ یہ کہ تحمل وحی کے لیے جس صفائی قلب یعنی جس صفائی قلب کی چاہیے اور جس درجے توجہ اللہ درکار تھی، اس کے لیے یہ خلوت نشینی اختیار فرمائی۔ نمبر 14، عبادت کا فائدہ۔ یہ اصل عبادت یہ اس لیے نہیں کہ حصول نبوت میں کسب داخل ہے، کیونکہ اس پر اتفاق ہے کہ نبوت کسب اور ریاضت اور مجاہدے سے نہیں ملتی، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ملتی ہے۔ اس میں کسب کو اصلاً دخل نہیں۔ کسب یعنی کوئی اپنی محنت سے، کوئی عبادت کر کے، نماز، روزے، زکوٰۃ، مطلب میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی عبادت سے یا اپنی مرضی سے، اپنے عمل سے جو ہے اصلاً نبوت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ دوسری بات ہے کہ جب کوئی اس منصب پر فائز ہو جاتا ہے تو عبادت اور ریاضت جو نبوت کے لوازمات میں سے سب پائے جاتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی منصب نبوت پر فائز تھے، پھر حصول نبوت کے لیے کسب و ریاضت کی کیا معنی؟ ہیرا میں کتنے دن خلوت فرمائی؟ نمبر 15، غار ہیرا میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کل کتنے دنوں عبادت کی اور کتنے دنوں کے بعد واپس ہوتے تھے؟ اس بارے میں کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ قیاس سے کہا گیا کہ کم از کم 3 دن کے بعد واپس آتے تھے اور زیادہ سے زیادہ 1 مہینے پر یا 40 دن پر۔ غار ہیرا میں عبادت کی کل مدت بعض حضرات نے 1 مہینے بتائی ہے۔ اس پر مسلم شریف کی اس حدیث سے استدلال کیا کہ حضور کے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مراد ہے کہ مروی ہے جا ورد ہیرا عن شہرہ، کہ میں ہیرا میں 1 مہینہ رہا۔ لیکن سب کو معلوم ہے کہ یہ نزول وحی کے بعد فترہ وحی کے ایام کی بات ہے، اور یہاں گفتگو نزول اقرا سے پہلے والی خلوت میں ہے۔ یعنی یہاں پہ ہم لوگ سورہ اقرا نازل ہوئی نا، جبریل امین کے حاضر ہونے کے پہلے کی خلوت کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ جو حضرت جابر سے روایت ہے یہ حضرت جبریل امین کے ظاہر ہونے کے بعد کی جو ہے خلوت کی بات ہو رہی ہے۔ تو ان دونوں میں فرق ہے، اس لیے اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا یہاں پر۔ اس سے اگر ثابت ہوتا ہے، اگر اس روایت سے کچھ ثابت ہوتا ہے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کے بعد بھی حرا میں خلوت فرمائی جیسا کہ پہلے فرماتے تھے، یعنی نزول وحی کے بعد بھی خلوت فرماتے تھے، اس کے پہلے بھی خلوت فرماتے تھے۔ اہل کی تحقیق، اہل و عیال جو ہم لوگ کہتے ہیں نا، فیملی وغیرہ، تو اہل کی تحقیق، اہل کس چیز کو کہتے ہیں؟ اہل، آل اور اہل ہم معنی ہے، یعنی سیم یا سملر ہے، دونوں کے معنی گھر کے لوگ۔ البتہ آل کا اطلاق معززین پر ہوتا ہے، یعنی جو بہت زیادہ عزیز اور بہت زیادہ قریب ہوتا ہے ان پر ہوتا ہے۔ عام اس سے کہ ان کو اعزاز دینی اور دنیاوی دونوں حاصل ہو، یا صرف ایک،
جیسا آل نبی اور آل فرعون۔ آل کے معنی متبعی اور پیروکار کے بھی ہے، یعنی فالوورز کے بھی ہے۔ اسے مان کر آل فرعون کو اگر لیا جائے تو فرعون کے تمام پیروں کو کہا جائے گا، یعنی فرعون کے تمام پیروکار، اس کے فالوورز کو آل فرعون کہا جائے گا۔ حضرت عبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کی آل کون ہے؟ ارشاد فرمایا کل تقی، یعنی ہر تقوی والا۔ اور دوسری حدیث میں ہے من تبعنی فہو آلی، یعنی جو میری پیروی کرے جو میری پیروی کرے میری آل ہے۔ یہاں اہل سے مراد گھر کے لوگ، بیوی بچے ہیں، جن میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ بھی داخل ہے۔ جب یہاں اہل میں بیوی داخل ہے تو اہل بیت میں ازواج مطہرات بھی داخل ہیں۔ گھر والوں کے اشتیاق میں خلوت چھوڑ کر گھر تشریف لانے سے ثابت ہوا کہ بال بچوں کی محبت، ان کی خبر گیری عبادت سے کم نہیں۔ یعنی کتنی اچھی چیز یہاں پر سیکھنے ملی کہ گھر والوں کی خیر خواہی کرنا بھی جو ہے عبادت سے کم نہیں۔ نمبر 17، ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خوش نصیب فخر کائنات خاتون ہے جنہیں سب سے پہلے سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا۔ جب تک کہ زندہ رہی کسی اور سے نکاح نہیں فرمایا، انہی کے بطن سے اولادیں ہوئی۔ ایک قول پر یہی سب سے پہلے ایمان لائی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہلے ان کا نکاح، یعنی سرکار سے پہلے ان کا نکاح ابو حالہ ہند ابن زرارہ سے ہوا تھا۔ اس سے دو فرزند پیدا ہوئے، دونوں ایمان سے مشرف ہوئے۔ ایک کا نام تھا ہند اور دوسرے کا نام تھا حالہ۔ ہند واقعہ جمل میں حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ شریف کے ساتھ تھے، اس میں شہید ہوئے۔ ان کے صاحبزادے، ان کا بھی نام ہند تھا۔ ان کا بصرہ کے تعاون میں، تعاون یعنی ایک پلیگ کی طرح بیماری ہوتی ہے، تعاون میں وصال ہوا۔ جس دن ان کا وصال ہوا تھا 70,000 موتیں ہوئی تھی۔ سب لوگ اپنے اپنے جنازوں میں مصروف تھے۔ ان کا جنازہ مبارک اٹھانے کے لیے کوئی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر ایک عورت نے چلا کر کہا واہ ہندہ ابن ہندہ وابن الربیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فوراً تمام لوگوں نے جنازے چھوڑ کر ان کے جنازے پر ٹوٹ پڑے۔ حال یہ ہوا کہ انگلیوں کے پوروں پر ان کا جنازہ لے جایا گیا۔ یعنی اتنے کثیر تعداد میں اتنے لوگوں کی جو ہے میجورٹی اتنی لوگوں کی آ گئی کہ ہاتھ پکڑنے کی جگہ نہیں، سب اپنی اپنی انگلیوں سے سپورٹ دے کر کے جنازے کو لے جا رہے تھے۔ اتنی کثیر تعداد میں لوگوں نے شریک کیا، اور یہ کیوں؟ کیونکہ ان کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے تھی۔ اصحابہ میں ہے کہ جب آیہ کریمہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ نازل ہوئی، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں تشریف لے گئے اور فرمایا اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو۔ سب یک بارگی ٹوٹ پڑے۔ گھر خبر پہنچی تو حارث بن ابو حالہ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی کوشش کی تو ظالموں نے انہیں شہید کر ڈالا۔ راہ خدا میں یہ پہلے شہید ہے۔ کون؟ حضرت حارث بن ابو حالہ۔ یہ حارث بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے تھے یا پھر ابو حالہ کی کسی اور زوجہ کے بطن سے تھے، اس کی تفصیل نہیں مل سکی۔ ابو حالہ کی موت کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح عتیق بن عائز سے ہوا، اس سے بھی ایک لڑکی ہندہ پیدا ہوئی۔ عتیق بن عائز کے مرنے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں واقعہ حیرہ سے 15 سال پہلے آئی۔ با وقت عقد یعنی نکاح کے وقت ان کی عمر 40 سال اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ نکاح پر باعث جو واقعہ ہوا وہ کتاب سیر میں مذکور، سیر یعنی سیرت کی کتاب میں مذکور و مشہور و معروف ہے۔ مکہ معظمہ ہی نہیں عرب کے دولت مند ترین خاتون تھی۔ اپنا سب مال قربان فرمایا اور ہر حال میں، ہر مشکل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مونس اور ہمدم اور ہم ساز رہی۔ سبحان اللہ۔ 65 سال کی عمر، تقریباً 25 سال رفاقت کر کے
سن 10 نبوت میں عام الحزن با ماہ رمضان وصال فرمایا، اور حجون جو مکہ معظمہ کا قبرستان ہے جسے اب جنت المعلا کہا جاتا ہے مدفون ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے، ان کے لیے دعائے خیر کی۔ اس وقت تک نماز جنازہ مشروع نہیں ہوئی تھی، یعنی اس وقت نماز جنازہ شروع نہیں ہوئی تھی۔ نمبر 18 اولاد۔ ان کے بطن سے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ اور 3 صاحبزادے حضرت قاسم، حضرت طیب، حضرت طاہر تولد ہوئے۔ صاحبزادگان قبل بعثت ہی داغ مفارقت دے گئے۔ چاروں صاحبزادیاں اسلام سے مشرف ہوئی اور عہد مبارک میں تین اول ذکر وفات پا گئی، یعنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں ہی، حیات مبارک میں ہی حضرت رقیہ، حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم جو ہے وصال پا گئے۔ حضرت سیدہ بعد وصال 6 ماہ کے بعد راہ جنت ہوئی۔ سبحان اللہ۔ نمبر 19 نسب، لقب اور کنیت۔ ان کا لقب طاہرہ، کنیت ام ہند ہے۔ باپ کا نام خویلد بن اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی بن کلاب اور ماں کا نام فاطمہ بنت زائدہ بن العاصم ہے۔ ماں عامر بن لوئی سے ہے۔ حضرت خدیجہ کا نسب قصہ پر جا کر حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ ان سے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ محبت تھی۔ ان کی وفات کے بعد عادت کریمہ تھی کہ بکری ذبح کر کے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پہلو کے پاس گوشت کے سہیلیوں کے پاس گوشت بھجواتے۔ سبحان اللہ۔ اس سے دیکھیے ہمیں کتنے اہم مسائل پتہ چلتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، مجھے ازواج میں یعنی زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھے ازواج میں کسی پر اتنا رشک نہ ہوتا جتنا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پر ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اکثر تذکرہ فرماتے، کہتے ہیں کہ ایک بار میں نے کہہ دیا، آپ تو ان کا تذکرہ ایسا کرتے ہیں گویا دنیا میں خدیجہ کے سوا کوئی عورت ہی نہیں۔ فرمایا ہاں وہ ایسی ہی تھی، ان سے مجھے اولاد ہوئی۔ سبحان اللہ۔ فرماتی ہے ایک مرتبہ ان کے تذکرے پر میں نے کہہ دیا، آپ ایک بڑھیا کی یاد کرتے ہیں جو مر چکی۔ فرمایا بات یہ ہے کہ جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا اس وقت انہوں نے میری تصدیق کی۔ لوگ کافر تھے، وہ مسلمان ہوئی۔ جب میرا کوئی حامی نہ تھا انہوں نے میری حمایت کی۔ سبحان اللہ۔ آج کا ہمارا درس جو ہے یہیں پر انشاءاللہ تعالی مکمل ہوا، اور آئندہ جو ہے آگے کی اس کی تشریحات کو ہم پڑھیں گے اور مکمل کریں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اسے فارورڈ کریں، شیئر کریں اپنے دوست احباب میں۔ کوئی فیڈ بیک سجیشن ہو تو کمنٹس میں وہ مینشن کریں، اور دعا کی درخواست۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔